تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ تاجدار کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کو ہر بار میں عشق و محبت و عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ دائما ابدا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گرامی القدر معزز دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلامی رشتے کی مقدس ماں اور بہنوں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے والوں، آقا سے محبت رکھنے والوں، آقا سے عشق رکھنے والوں، آقا سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے رضائے محبوب کو حاصل کرنا ہوگا۔ یعنی اگر ہم کو اور آپ کو رب کی رضا حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم سجدہ و سجود کرتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کی یہ دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا کوئی ایک سجدہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہم سجدہ کریں اور ہمارے دل میں یہ تڑپ نہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم کوئی بھی عبادت کریں، روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا کوئی ایک روزہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا جس روزے کے بارے میں ہمارے دل میں یہ خیال نہ آتا ہو کہ اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہمارے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا ہوا کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ رب العزت
حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اے محبوب، آپ جس میں راضی ہو، آپ جس میں راضی ہو، جس چیز میں آپ کی رضا ہے، اس چیز میں میری رضا ہے۔ آپ جس چیز میں راضی ہو، اس چیز میں میں بھی راضی ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے، اور اللہ اپنے حبیب صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر پیار کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ مصطفیٰ اگر رات میں رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے حبیب آرام بھی کر لیا کرو۔ مصطفیٰ رات بھر جاگ کر کے اللہ کی عبادت و اطاعت کیا کرتے تھے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امتیوں کے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ رات گزر جاتی تھی، محبوب کے پیر میں ورم آ جاتا تھا، محبوب کے پیر میں اگر سیدھے لفظوں میں کہا جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر سو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت حبیب پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ آرام بھی کر لیا کرو، اتنی تکلیف آپ اپنے جسم کو کیوں دیتے ہیں؟ آج ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہے، ہمارا اور آپ کا یہ مزاج بن چکا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، ہم روزے رکھ لیتے ہیں، ہم صدقہ و زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، ہر ہم اطمینان میں ہو جاتے ہیں، ہمارا دل، ہمارا جگر، ہمارا دماغ اطمینان میں ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنی ساری چیزیں کر لی ہیں، اللہ ہم سے تو راضی ہو ہی گیا ہوگا، اللہ تو ہم سے راضی ہو ہی گیا ہوگا۔ اس بات کو اپنے سینے میں رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے وہ اپنی عبادات کو، اپنی ریاضات کو کم کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو عبادات سے دور کرنے لگتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا بھی کہ حبیب آپ آرام بھی کر لیا کرو، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ جسم میں تکلیف ہو رہی ہے ہونے دو، بدن تکلیف سے گزر رہا ہے، پیر میں ورم آ جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادات سے، اپنی ریاضات سے باز نہیں آتے تھے، رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو اونچائی کی طرف لے جانے کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں سہا ہے، بہت ساری پریشانیوں، بہت ساری تکلیفوں کو آپ نے برداشت کیا ہے۔ کوئی آپ پر کوڑا پھینک رہا ہے، کوئی آپ پر پتھر پھینک رہا ہے، کوئی آپ پر لید پھینک رہا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ برداشت کرتے ہوئے اپنے دل میں صبر، اللہ رب العزت نے جو پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس پیغام کو اپنے سینوں میں رکھ کر کے اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے تمام تکلیفوں سے گزرتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی بھی تکلیف آ جاتی ہے، ہم تھوڑی سی بھی تکلیف سے گزرتے ہیں تو ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ گریہ وزاری کرنے لگتے ہیں، ہم اور آپ گڑگڑانے لگتے ہیں، لیکن کوئی مصطفیٰ سے پوچھے
کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھے کہ حضور آپ کی زندگی میں آپ نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہسٹری، تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اور کتنی باتوں کا سامنا کر کے آپ نے ہم تک اسلام کو پہنچایا ہے۔ اور آج ہمارے اندر تھوڑی سی پریشانی، تھوڑا سا ہم پریشانیوں کا سامنا کر لیتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اور آپ گڑ گڑانے لگتے ہیں، ہم اور آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسلام، مذہب اسلام بہت ہی قربانیوں کے ساتھ، بہت ہی پریشانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اسلام پھیلانے میں جو تکلیف، جو پریشانیاں ہوئی تھی، ان تکلیفوں کو لوگ بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنے سے دور رکھتے ہوئے مذہب اسلام کا لوگ مذاق بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مذہب اسلام نے جو پیغام ہمیں دیا تھا اس پیغام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دوسرے راستے پر ہم چل پڑے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب جو ہمارا راستہ ہے، ہمارے اسلاف کا راستہ ہے، ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، جب ہم اس راستے سے بھٹک جائیں گے، اس راستے سے دور ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارے اوپر ایسا بادشاہ مسلط کرے گا جو ہم پر ظلم کرے گا، جو ہم پر زیادتی کرے گا، جو ہم کو پریشان کرے گا، جو ہم کو ستائے گا، جو ہم کو تکلیف دے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ۔ آج ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ہمارا راستہ کیا تھا، اس راستے کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ہماری اہمیت کیا تھی، ہم اپنی اہمیت کو، اپنے وقار کو مجروح کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر ایسے ایسے بادشاہ مسلط کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے حاکم مسلط کیے جا رہے ہیں جو دن کی صبح سے لے کر رات کی تاریکی تک یہی سوچتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کس طریقے سے بگاڑا جائے، مسلمانوں کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کے طور و طریقے کو، ہم نے اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہم کوئی بھی کام اسلام کے روح سے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے اس تعلیمات کے حساب سے کوئی بھی کام آج کر نہیں رہے۔ کوئی بھی کام ہو، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ بھی نماز، ہم صرف نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارا ایک فوکس ہوتا ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ لیکن نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے ہماری نماز درست ہوگی، ہم اور آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھ پائیں گے۔ آج تو ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، جن کو وضو کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، جن کو سجدہ اور رکوع کرنے کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے، اور نہ وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس جیسے ہے ویسے چل رہا ہے، جس طریقے سے پایا، لوٹا لیا، بالٹی لی اور نہا لیا، غسل کر لیا، اس کو غسل نہیں بولتے ہیں۔ آپ ناپاکی کے حالت میں جب تک آپ مکمل صحیح طریقے سے غسل نہیں کریں گے تب تک تو نہ آپ کا وضو صحیح ہوگا، نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اور جب نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی، جب نماز نہیں صحیح ہوگی تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیسے ہوگا؟ تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کہ اسلام کی جو تعلیمات تھی
اس پر ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اس کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے۔ نہ ہم اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کون سا پیغام، ہمیں کون سی تعلیمات دی ہے، یہ سب سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہم مسجد جاتے ہیں، مسجد جانے کے بعد ہمارے مسلم بھائیوں کو یہ تک بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں کون سا پیر، کون سا قدم مسجد کے اندر داخل کرنا چاہیے سب سے پہلے، اور نکلتے وقت کون سا پیر ہمیں باہر نکالنا چاہیے۔ ہم اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، یعنی باتھ روم میں جا رہے ہیں، لیٹرین میں جا رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس میں کون سا قدم رکھنا چاہیے اور کون سا قدم نکالنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں تو بہت چھوٹی سی، کون سا قدم آپ کو اندر رکھنا ہے، کون سا قدم آپ کو باہر کرنا ہے، یہ آپ کو بظاہر بہت چھوٹی لگے گی، لیکن ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت میری سنت، جس وقت کہ جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، آقا فرماتے ہیں اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بظاہر یہ چھوٹی سی سنت ہے، بظاہر یہ چھوٹی سی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لحاظ سے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ عملی اور اعتقادی خرابی لوگوں کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے، اس وقت اگر کسی بندے نے میری صرف ایک سنت پر عمل کیا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو آپ اپنے ذہن میں سوچئے، یہ چھوٹی سی چیز ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، 100 شہیدوں کا ثواب۔ آج ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا جو کام ہونا چاہیے ہمارا وہ یہ کہ پہلا قدم جو ہمارا پڑے وہ داہنا قدم پڑے مسجد کے اندر، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو ہم اپنے بائیں قدم کو مسجد سے باہر نکالیں۔ اسی طریقے سے ہم اگر بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، کسی نیک جگہ پر آپ جائیں، کسی ایسی جگہ پر جائیں جو پاک و صاف جگہ ہو، نیک جگہ پر جائیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنا قدم داہنا قدم استعمال کرنا ہے، نکلتے وقت بایاں قدم استعمال کرنا ہے، یعنی بایاں قدم باہر رکھیے پھر داہنا قدم۔ آپ انٹری لے رہے ہیں، انٹر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے داہنا قدم رکھیے۔ آپ باتھ روم، لیٹرین وغیرہ میں جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے بایاں قدم آپ اس میں رکھیے، پھر اس کے بعد داہنا قدم رکھیے۔ اسی طریقے سے اب نکلنے لگے تو سب سے پہلے داہنا قدم نکالیے، پھر اس کے بعد بایاں قدم نکالیے۔ تو یہ تمام ساری حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں صرف 4 فرائض ہیں، بندہ اگر 4 چیزیں بھی کر لے پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی، اس کو چھوٹی نہیں کہی جائے گی، ہے تو بہت بڑی بات، بہت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت بڑی۔ یہ جو ہم اور کام کرتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھلتے ہیں، یہ تمام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے۔ ہمیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے، ہم وضو کر رہے ہیں، اگر یوں ہی ہم ہاتھ دھل لیا یہاں تک،
چہرہ دھل لیا، سر کا مسح کر لیا، پیر دھل لیا، ہمارا وضو تو ہو جائے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پانی کیسا ہے، پانی کا ذائقہ کیسا ہے، پانی کی خوشبو کیسی ہے، پانی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں اور آپ کو کیسے معلوم پڑیں گی؟ یہ تمام باتیں ہم جب معلوم کر سکتے ہیں جب ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے۔ یعنی پہلے یہاں تک ہاتھ دھلنا ہے ہمیں، اس کے بعد کلی کریں گے آپ۔ جب کلی کریں گے تو آپ کو پانی کا ذائقہ، پانی کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے کہ پانی کیسا ہے، پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ آپ پانی کا ٹیسٹ لے لیے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ آپ جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو اس کی خوشبو پتہ چل جائے گی، وہ خوشبو سے معلوم پڑے گا اور ذائقے سے معلوم پڑے گا کہ پانی کیسا ہے، پانی صحیح ہے، وضو کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ ہم ان تمام سنتوں پر عمل کریں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا جو بھی بندہ اس پر عمل کرے گا۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسلام، مذہب اسلام بہت ہی کٹھنائیوں کے ساتھ، بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی ہم قدر کریں، اس کی ہم اہمیت کریں، اس کا جو وقار ہے اس وقار کو ہم مجروح نہ ہونے دیں، اور اپنے اندر قوت ایمانی، اپنے اندر ایمان جیسی قوت، ایمان جیسی طاقت اپنے سینوں میں رکھیے۔ جب ہم اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان میں تازگی پیدا کریں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے، تو ہمارے اندر خود بخود طاقت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک دور ایسا تھا کہ جس دور میں صرف 40 کی تعداد تھی، صرف 40 کی تعداد تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بھاری تھے۔ لیکن آج نہ جانے کتنے کروڑوں اربوں کی تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن پھر بھی آج ہمارا اور آپ کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو ہماری آپ سے ہی گزارش ہے کہ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس سے جو ہمیں انعامات ملے ہیں، ان انعامات پر ہم کثرت کے ساتھ عمل کریں۔ ایک ایک سنت کو ہم اپنے زندگی میں بٹھا لیں، ایک ایک عمل کو، ایک ایک فعل کو اپنی زندگی میں بٹھا لیں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمان ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے، جو ہم کو اور آپ کو فرمایا ہے، ان پر عمل کرتے رہیں۔ حضور سے محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار ہم سنیوں کا ایمان و عقیدہ ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، حب نبی نہیں ہے، تو ہماری اور آپ کی زندگی بیکار ہے۔ عشق نبی سینوں میں ہے، محبت رسول ہمارے قلب میں، دل میں ہے، تو یقین مانیے ہم اور آپ مصطفیٰ کی نہ کوئی سنت چھوڑیں گے اور مصطفیٰ کی کوئی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے کہ جو نبی سے پیار کرتا ہے، نبی سے عشق کرتا ہے، وہ کبھی بھی جس سے عشق کرتا ہے اس کی باتوں پر کبھی مٹی نہیں ڈالتا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں اپنے دل میں اتار لینی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل کریں گے، اللہ اس کے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں پر بھی عمل کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارا اور آپ کا بیڑا یہاں بھی پار رہے گا، وہاں بھی پار رہے گا۔ السلام علیکم۔